نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے سننے سنانے سے قبل نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوگر ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے. دنیا بھر کے اندر اللہ رب العزت نے قادری سلسلے کو جو فوقیت عطا فرمائی ہے وہ آپ سب کے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. امام اہل سنت ایک شعر میں لکھتے ہیں، دعائیہ کلمات ہے جو ہم سجدے میں پڑھتے بھی ہیں. قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کسی نے یہ بھی کہا، یا الہی جب لے چلے دفن کرنے قبر میں، غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ. گفتگو سننے سے قبل دو چار باتیں اپنے دماغ میں رکھیں تاکہ آپ کو میرے بولنے، آپ کے یہاں آنے سننے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے، جو بھی ہم کام کریں اس میں نیتیں ہم اچھی سے اچھی کر لے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گفتگو سماعت کریں. امام سخاوی نے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت سفیان بن عیینہ کی روایت ہے، المقاصد الحسنہ کے اندر. اس میں لکھتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کے ذکر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس نیت کے ساتھ میں اور صالحین کے جب امام کا تذکرہ ہو تو پھر رحمتیں تو اور نازل ہوں گی نا انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ میں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال کرے. کچھ ان کی باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے. اس سے پہلے پیشتر وہاں سامنے جو بیان کیا اس میں کچھ باتیں انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. انشاءاللہ کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ذرا دیکھیں جنہیں پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لانے کی کوشش کریں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں آپ نے ابھی بات سماعت کی. ایک رمضان مبارک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بہت سملیرٹی جو اس میں نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ان کی پیدائش کا حال یہ ہے، جب تشریف لائے تو رب حب لی امتی کی صدائیں بلند کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے لب مبارک پر اللہ اللہ جاری تھا. جس بندے سے جو کام لینا مقصود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے. دین کا کام وہ چاہے تو کس سے نہ لے لے. وقت پڑا تو ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، کفار مکہ نے بھی مکہ مکرمہ کی، کعبہ معظمہ کی سچائی کے معاملات، اس کے آباد کاری کے معاملات انہوں نے بھی انجام دیے. کیا ہی بڑی بات ہوگی کہ ہم اپنے دین کی خاطر کچھ کر گزریں. حضرت سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بچپن کی ایک بہت پیاری بات آپ کو عرض کرتا ہوں.
وہ یہ ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ ایک رسالہ ہے سید اعلیٰ حضرت کا، اس میں آپ لکھتے ہیں الحقوق لطرد العقوق، مجھے رسالے کا نام ہے۔ ہم نے یہ بارہا یہ سنا ہے کہ بچے پر، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، لیکن میرے امام نے اپنے ایک رسالے کے اندر تقریباً 80 حقوق شمار کرائے، جن میں یہ بتایا کہ والدین کے اوپر بھی بچے کے حقوق آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ صحیح سالم درست نیک صالح بندے کا انتخاب کیا جائے۔ پہلا حق تو یہ بنتا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ میں کہاں شادی کر رہا ہوں، وہ عورت کیسی ہے، نیک صالح ہے کہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی 4 اہم بنیادی وجہ ہیں۔ چاروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا دینداری کی بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فظفر بذات الدین، دیندار والی کو ترجیح دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ ان کے والد مرحوم کے معاملات کیا ہے، جنگی دوست کہاں گئے، کس طرح سے ان کے نکاح کے معاملات ہوئے۔ اس میں لکھا ہے جب والدین ایسے ہوں تو پھر اولاد بھی ایسی پیدا ہوتی ہے۔ والدین کس طرح سے دیکھنے، ذرا غور کر سکتے ہیں کہ ماں کی پیٹ سے اللہ اکبر 17 پارے کے حافظ قرآن بے اختلاف روایت بن کے نکلتے ہیں۔ آج اگر معاشرے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہو جائے، صحیح سالم معاشرہ ہو جائے، تو اپنے نکاح کے معاملات میں ان چیزوں کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ کہ عورت کا انتخاب کریں تو نیک صالح عورت کا انتخاب کریں۔ یہ روایت ملتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پیٹ میں بھی ذکر کیا کرتے تھے، ان کی والدہ مرحومہ اس ذکر کی آواز کو بھی سنا کرتی تھی۔ یہ وہ چیز اللہ رب العزت نے سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہاں پہ رک کر کے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تقریباً 6 ماہ کے آس پاس ہو جاتا ہے، 4 ماہ کے بعد اس کے اعضاء بننے لگتے ہیں، تو وہ بچہ اپنی ماں کی چیزوں کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کی حالتیں اگر رہیں گی تو مائیں اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر کے معاذ اللہ گانے سنیں، خرافات میں مبتلا ہوں، طرح طرح کی حرکتیں کریں، تو بچہ جب وہ نکل کر کے آئے گا تو بتائیے وہ کیسا بچہ ہوگا۔ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، نسل کو استوار کرنی ہے کہ سنوارنی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم صحیح سالم درست نیک صالحہ عورت کا انتخاب کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کریمین کو ذرا دیکھیں تو صحیح، تقویٰ کے کس اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ اسی وجہ سے بچے کے بگڑنے کی شکایتیں ہم کرتے ہیں۔ اے کاش یہ ذرا غور کر لیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہم اپنے بچوں کے لیے نیک بن جائیں، تو انشاءاللہ یہیں سے بنیاد پڑے گی نیک صالح معاشرے کی۔ ایک اور روایت میں موجود ہے، اس حوالے سے کتابوں میں روایت بچے کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو پہلا ہمارا کام یہی ہے، حضور غوث پاک کی حیات طیبہ کا جب مطالعہ کریں، یہ ذرا دیکھیں کہ ان کے والدین کریمین نے اپنے بچے کے لیے کیا تربیت کا اہتمام فرمایا۔ کرامت کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کرامت ہے کرامت معنوی ظاہری، اور ایک دوسری معنوی ہے۔ ہمارے درمیان ایک بات چل پڑی ہے، ہم لوگوں کے درمیان کرامت ظاہری کو خوب بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامتیں ہیں، آپ نے کشتیوں کو، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، یا اس طرح کی روایتیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن یارو یاد رکھنا، ایک کرامت ہے کرامت معنوی، یعنی شریعت و طریعت کے مطابق ان کا عمل کیسا تھا، اس چیز کو ہمیں دکھنا ہے۔ روایت میں موجود ہے روزانہ 15 سال تک بحث الاسرار شریف کے اندر جو حضرت سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر بایوگرافی پر سب سے اچھی اور عمدہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 15 سال تک رات میں روزانہ ایک ختم تلاوت قرآن پاک کرنا۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کو اس وقت کھولا جاتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب ہم میں سے کسی عزیز کا انتقال ہو چکا ہو، قرآن خوانی کرنی ہے، تب کلام پاک کو شاید ہم ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہوں تو الگ بات ہے۔ یاد رکھیں، دنیا چلانے کے لیے جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے،
ایک انسان کو چلانے کے لیے، انسانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، بغیر کسی کانسٹیٹیوشن کے، بغیر کسی قاعدہ قانون کے، دستور کے۔ ایک ہندوستان کو لے لیجیے، دستور چلانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے دستور ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہمارے سامنے موجود ہے، پوری کائنات کے فلاح و بہبود کے لیے، انہیں چلانے کے لیے، انہیں صحیح ڈائریکشن میں چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن کریم ایسا مقدس ایک ہمیں قاعدہ قانون اصول والی کتاب دی، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ چھوٹی سی ایک شیشی لیتے ہیں، دوائی کی بوتل یا کوئی بھی سامان ہم خریدتے ہیں، پانی کی بوتل لیتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ خریدیے، ایکسپائر ڈیٹ اس میں لکھا ہوا رہتا ہے، یوز کرنے کا طریقہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس کو آپ کب استعمال کریں گے، کتنے ٹائم پر آپ کو استعمال کرنا ہے، ایک گولی کھانے کے بعد دوسری گولی کے درمیان 6 آور کی تاخیر ہونی چاہیے، اس کے درمیان دوریاں ہونی چاہیے، ورنہ یہ دوائی آپ کا ریئیکشن کر سکتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا تو کیا اس کے لیے کوئی اصول نہیں بنایا، کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا؟ اصول بھی موجود ہے، قاعدہ قانون بھی موجود ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسلامی سانچے، اسلامی اصول ضوابط کے مطابق لے کے آئیں اور اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی سرکش نہیں، کوئی جابر نہیں، کوئی بدماش انسان نہیں ہوں میں ہوں۔ اسی لیے اب معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ غوث پاک جیلانی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، 15 سال تک، 15 دن تک نہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو شاید واحد ہم ہاتھ لگاتے ہیں، دن پورا کا پورا گزر جاتا ہے، شاید قرآن پر ایک کے کچھ حصوں کو ہم پڑھ لیتے ہوں گے۔ اپنی زندگی کے اندر یہ بات بٹھا لیجئے، روزانہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا ایک حصہ ضرور مطالعہ کریں، یہ ضرور مطالعہ کریں گے، ہم یہ ہمارے زندگی کے اصول و ضوابط کی چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی پیاری تحریک آپ کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جامعات المدینہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مدارس المدینہ کے اندر بھی آپ داخلہ لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، مسجدوں کے اندر مدرسۃ البالغاں ہمارا خود بخود لگتا بھی وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا حق تو یہ قرآن کریم کا، ہم سب سے پہلے اس کو پڑھنا تو سیکھیں گے، پڑھتے کیسے ہیں اس کو؟ پڑھنا بھی ایک اصول و ضوابط کے مطابق پڑھنا ہے، آپ جیسے چاہیں جسے چاہیں اسے آپ نہیں پڑھ سکتے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، چلانے کے لیے اس فنکشن کو ہمیں کلک کرنے پڑتے ہیں، ایپ کو چلانے کے لیے میتھڈس ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی ہمارا موبائل ہمیں رزلٹ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایسی حرکتوں میں اگر ہم مبتلا رہیں گے تو ذرا سوچئے تو آخرت میں ہمارے رزلٹ کیا آئے گا، انجام ہمارا کیا ہو سکتا ہے۔ اور سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، ہم جیسے نکموں کو وہ راہ راست پر لے کے آئے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو اس دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اگر آج ہم نے سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا ہے، انشاءاللہ العزیز کل حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں ہم کھڑے ہوں گے۔ آج اگر ہم حنفی ہے تو انشاءاللہ امام اعظم کے صف میں کھڑے ہوں گے، مختلف روایتیں اس میں ملتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے ساتھ منسلک رکھیں، ان کے جو اوراد و وظائف و معمولات ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی۔ دوسرے نے لکھا ہے الاستقامہ فوق الکرامہ، یعنی ایک ظاہری کرامت جو ہمیں نظر آتی ہے یہ تو کرامت ہے ہی ہے، یہ اس سے افضل اور بہتر کرامت یہی ہے کہ بندہ دین کے مطابق استقامت کے ساتھ گزر جائے۔ حضور سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ راتوں میں آپ 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک رکعت نماز نہیں، اسی کو کہتے ہیں کرامت، جو عام لوگوں کی عقل و خرد میں بات نہ آئے، جو اگر وہ بزرگوں سے نکلتی ہے، یہی تو کرامت ہے۔ حضرت ملا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب پر قدم ڈالنے سے لے کر دوسرے رکاب میں قدم ڈالنے سے پہلے تک پورے کلام مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے بزرگان دین کے احوال کو سننے کے بعد کچھ عملی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو بڑھائیں، یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کون بندہ جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ تمہارے اندر کچھ چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں، تمہیں کچھ اختیارات بھی دے دیے ہیں، جیسا کرو گے ویسے آخر میں آنے کے بعد تم بھرو گے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس کے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا
سارے کے سارے لوگ اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ بہت سے لوگ وہاں سفر بھی کرتے ہیں کعبہ مکرمہ کے اندر بغداد شریف کی طرف. کچھ باتیں انشاءاللہ صلاۃ اسرار بھی ہے، صلاۃ غوثیہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا بعد میں. ایک اہم بات وہ یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ذرا غور فرمایا. نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض کے علاوہ 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھنا، یہ آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ کیا کرامت کی چیز ہے. آج ہم غور کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہوں گی. نوافل تو درکنار، فرائض ہم نے کتنے چھوڑے ہوں گے اللہ کے اوپر. ان کے بارے میں اگر کل قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیں تو ہم کیا اس کا جواب دیں گے. اس لیے اگر آپ قادری کہلانے والے ہیں تو حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول و ضوابط کے مطابق ان کے احوال، ان کے حالات جو ہمیں بتاتے ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگی میں کام انجام دیا ہے ان کے مطابق آپ ذرا غور کریں کہ انہوں نے کیا عمل کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا انہوں نے طریقے اختیار کیے. علم کی بات آئی تو ذرا بتا دیتا ہوں. قصیدہ غوثیہ کے اندر لکھا ہے درست العلم حتی صرت قطبہ. آج اگر ڈیٹا نکالیں گے تو آپ، کچھ سال پہلے میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا، ایک مسلمان کا پڑھنے کا جو ریشو ہے، ریٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ دن بھر کے اندر بمشکل شاید کہ 2 گھنٹہ ہے. پوری دنیا کے اندر ایک ریشو نکالا گیا. اگر ہم پڑھیں گے کم تو معلومات میں کمی آئے گی، جب معلومات میں کمی آئے گی تو پھر آپ کے معمولات میں اضافے کہاں سے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، دنیا کے اندر علم ہے کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور علم وہ بھی ہو جو راہ راستے پہ لے جانے والا ہو. علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتوں کو بھی ہے، اس کے انبیاء کو بھی ہے، اور ایک علم وہ بھی ہے جو شیطان کو بھی دیا تھا ایک طرح سے علم. اس کا حال کیا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے. اسی لیے اس علم کی بارگاہ میں رب تعالیٰ سے مطالبہ کریں، دعا کریں جس علم کے ذریعے سے آپ راہ راستے پر رہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، علم حاصل کرتے کرتے میں اس درجے پر فائز ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے وقت کا قطب بنا دیا، ولایت کے ایک اعلیٰ مرحلے پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کر دیا. آج ذرا غور فرمائیے، اسی غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا احوال کیا تھا، حالات کیا تھے. ماں کے پیٹ میں بھی وہ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں، اللہ اکبر. ماں تلاوت کر رہی ہے، اس کو کیچ کر رہے ہیں. اس کے بعد کے حالات کیا آتے ہیں، جب مکتب میں ڈالا جاتا ہے تو پورے کے پورے سطح بارے سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہمارے بچوں کے حوال کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے خود موجود ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو دستوار کرنا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں. دینی ماحول پیدا کیسے ہوگا؟ جب آپ خود نیک بن جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی خود بخود نیک بنتے چلے جائیں گے. اس بات کو دل سے نکال دیجیے کہ آپ خود نیک نہ بنیں اور اپنے بچے کو نیک بنا دیں گے. بچہ اپنے ماں باپ کے مطابق چلتا ہوا نظر آتا ہے. خدا را خواستہ اگر آپ کا بچہ بگڑ گیا، اس بچے کے بگڑنے میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے، برابر کے شریک ہوں گے آپ. ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق اولاد کے اوپر ہے، لیکن اولاد کے حقوق ہم پر بھی ہیں. وہ تقریباً 80 حقوق آتے ہیں. 2-3 حقوق کا میں نے تذکرہ کر دیا. ایک یہ بھی حق ہے کہ بچے کو آپ صحیح تعلیم و تعلم کی طرف آپ پیش کریں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بچپن کا زمانہ ہے حضرت غوث پاک کا. جنگل میں جاتے ہیں. بچپن میں ہوتا ہے کہ بچے عموماً ذہن ان کا کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے. ایک بیل کو آپ نے دیکھا، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. چلنے کے بعد ہوتا کیا ہے، بیل پکار اٹھتا ہے. اب عجیب سی بات ہے، جانور سے اگر آواز آئے تو آدمی تو ڈرے گا، تاکہ بیٹے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. فوراً گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد امی سے کہتے ہیں، امی جان مجھے رائے خدا میں وقف کر دیے، مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجیے. بچپنے کا عالم. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کی آپ کی والدہ محترمہ 80 دینار لے کے آتی ہے آپ کے پاس. اب آپ نے انصاف کا معاملہ کتنا زبردست کیا. آپ نے 40 لیا اور 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. یہاں سے درس لیجیے، اگر آپ کے والدین کسی معاملے میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اضافے کی صورت پیدا کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جتنا حق میرا ہے اتنا حق میرے بھائیوں کا بھی، اس کو بھی دے دیا جائے. آج معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی بھی خیال نہیں کیا جاتا. پامالیاں ہوتی نظر آتی ہیں. حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے اندر بھی یہ درس دیا، نہیں میرا جتنا حق ہوتا ہے والدہ مجھے دے دیا جائے، اس کے بعد جو حق میرے بھائی کو ہوتا ہے اس کے لیے چھوڑ دیا. معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ شرفیاں لینے کے بعد آپ چلتے ہیں بغداد کی جانب. راستے میں ڈاکوؤں کا معاملہ آتا ہے جو بار بار آپ سن چکے ہیں. ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور غوث پاک نے سے ان کے والدین نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. زیادہ ماں باپ کے مطابق عمل ذرا دیکھیں.
آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی باتوں کو ایک دم بے دھڑلے سے توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، اگر ماں باپ تجھے گناہ کی طرف بلائے تو اس کو اس معاملے میں ماں باپ کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیائی معاملات میں اپنے ماں باپ کی آپ کو ضرور پیروی کرنی ہے، دینی معاملات میں تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے، ڈاکوؤں کے سامنے آپ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے رک جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں 2 نمبر پر، دوسرے نمبر پر کفر شرک کی بات ہے، وہ جھوٹ کی نحوست ہے ہمارے سامنے۔ آج اٹھا کے دیکھیے، موبائل ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی فون کیا، کہاں ہے بھائی صاحب، ڈائریکٹ کہتے ہوئے کہ بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور لگا دیتے ہیں آدھا گھنٹہ، 2 منٹ میں آ رہا ہوں لگ جاتا ہے 10 منٹ۔ مذاق میں بھی جھوٹوں کی کثرت، اللہ اکبر۔ ان چیزوں سے 2 نمبر پہ کبیرہ گناہوں کے اندر، 1 نمبر پہ کفر شرک، دونوں ایک ساتھ میں نے ملا دیے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، جو جگہ جگہ پہ بار ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ مزید سے نکلے کس کا فون ہے، کہاں ہے، 5 منٹ کے اندر پہنچ رہا ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ میں 5 منٹ کے اندر نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ بچے نے کچھ پوچھ لیا، بیٹا، بچے نے کہا ابا یہ سامان لے کے آئیے گا، جی بیٹا لے کے آ جاؤں گا، دل میں ارادہ ہے کہ میں لے کے لانے والا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے ایک طریقے سے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ جھوٹ کی نحوست سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بہت سارے خرافات، یہ ہے نقصانات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آخرکار جھوٹ بولنے سے بچے رہے، اس کا فائدہ یہ ملا، وہ سارے کے سارے ڈاکو جو آپ کے مال کو لینے کے لیے آئے تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جھوٹ بولنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ بیوپاری کرتے ہیں سچ بولا کریں۔ کپڑا لیا آپ نے 10 روپے میں، بیچ رہے ہیں آپ 20 روپے میں، کہہ رہے کہ مجھے 20 روپے میں پڑا ہی پڑا ہے، پتہ چلا کہ وہ کپڑا خریدا ہے، سارے معاملات لے لیتے ہیں، کے بعد 15 روپے میں اس کی ساری چیزیں آ رہی ہیں، 5 روپے آپ ایکسٹرا لے رہے ہیں، تو بول دیں نا بھائی اتنے میں مجھے میں دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن یہ کہنا کہ مجھے 20 میں ہی ملا ہے، 20 میں دے رہا ہوں، جھوٹ ہے۔ اس کے بہت سارے شکیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ سید اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ پہ اس بارے میں لکھا ہے، وہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یاد رکھیے گا، اولیاء کرام کے درمیان درجے مرتبے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ جب آپ نے ایک مقام میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو خود آپ کی جو پیر مرشد ہے انہوں نے بھی اس کو قبول کیا، اور خراسان کی پہاڑی پر حضور سیدنا غوث پاک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے، وہیں سے کہا حضور لبیک، آپ کی گردن، آپ کی جو قدم ہے وہ میرے گردنوں پر موجود ہیں۔ ایک شعر میں کہا جاتا ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، اس مفتی اعظم نے فرمایا ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم اور آپ سلسلے عالیہ قادریہ میں منسلک ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے جائے۔ گارنٹی ایک طریقے سے حضور غوث پاک نے ہمیں گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، اب تک اگر بیعت نہیں ہے، سلسلے عالیہ قادریہ میں بیعت ہو جائیں، سلسلے عالیہ قادریہ طاریہ، اس کی بہت ساری برکت آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ یہ دل میں بٹھا لیں، حضور غوث پاک اپنے علم کی راہ میں نکلے، آپ خرچ کیا، آپ اگر عالم نہیں بن سکے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ کر سکے کہ عالم بنانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں آپ۔ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ مدارس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو علم کی دن میں راہ میں نکلتا ہے۔ جو لوگ مدرسے میں رہتے ہیں، اتحاف المسلم کے اندر ایک روایت لکھی گئی ہے، کیا یہ بہتر ہوتا کہ اگر ہم خود عالم نہ بن سکے تو دوسرے کو عالم بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ماحول ہمیں دعوت اسلامی فراہم کرے الحمدللہ۔ اگر ہو سکے تو آپ ایک بات پتہ کی عرض کرتا ہوں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے مہنگائی کا زمانہ ہے، عید میں اگر آپ نے پچھلے سال بھی کپڑا خریدا تھا، اس کی قیمت آج بڑھ گئی ہوگی۔ اگر 100 روپے میں آپ نے کپڑا خریدا تھا، آج عید میں اسی کو آپ 400 میں خریدتے ہیں یا 200 میں خریدتے ہیں، لیکن کبھی آپ یہ نہیں بولتے ہیں کہ ان سال کپڑا نہیں خریدوں گا اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی۔ کھانے میں آپ کمی نہیں کرتے ہیں یار، جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے جسمانی چیز کا خیال کرتے ہیں، جسمانی ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے موجود ہے، ایک فزیکل ڈھانچہ ہمارے سامنے اور ایک اسپریچول ڈھانچہ ہے، اور یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ سب کے سب گل بھن سڑ کے ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک روحانی چیز اللہ نے رکھی ہے، روح ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہا ویسے ان کا روح، اور روح کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، جسم سے نکلے گی ضرور لیکن انشاءاللہ دوبارہ ہمارے جسم میں لوٹائی بھی جائے گی۔ تو جو چیز ہماری ختم ہونے والی ہے اس کے لیے روزانہ ہم اہتمام کرتے ہیں، اچھا ناشتہ کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، روزانہ اس میں اضافے کرتے ہیں۔
ہو گیا تو پھر چکن بریانی بھی کھانے لگتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا آپ کے اندر ایک روح ہے, آپ نے اس کو کیا خوراک دی؟ اس کی خوراک نماز پڑھنا بھی ہے, تلاوت کلام پاک بھی ہے, اور راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی روح کو پروان چڑھانا بھی ہے. اس لیے عقل مندی اسی میں ہے جہاں انسان اپنے جسم پر خرچ کرتا ہے. اسی انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک روح ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اس پر تو اسے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. مسجد کے ڈبے بھی آپ کو اچھے لگیں گے, دے دو ڈبے میں 10 روپیہ, جتنا ہو سکتا ہے وہ ڈال دو. اس لیے کہ ہم اپنے روح کی تازگی کے لیے دے رہے ہیں. اپنے جسم پر ہم تو خرچہ کر ہی نہیں کر رہے ہیں. دھوپ لگ رہی ہے, آپ نے کیا کر لیا؟ اے سی لگا لیا اپنے گھروں کے اندر. یا آپ کے جسم کے لیے راحت آرام ہے کہ آپ نے اپنے روحانیت کو آرام کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. آج کے راہ میں خرچ کیجئے, اللہ نے چاہا تو آپ کے قبر کے اندر جنت کی کاریاں بنا دی جائیں گی, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی آپ کے قبروں کے اندر. کرنے کے سامان ہمارے سامنے ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, مسلمان ہیں تو اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا. اللہ کے ہم بندے ہیں. غوث پاک جتنے بھی اولیاء کرام کی کس لیے ہمارے لیے آئے؟ ہمیں راہ راستے میں لے کے جائیں, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں. کاش ہم اپنے آپ کو ان اولیاء کرام بزرگان دین کے نقوش پا پر, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے بن جائیں. یہ کیسا ہوگا؟ جب آپ جمعہ میں حاضری دیں گے, وقت پر حاضری دیں گے, بیان بھی سنیں گے, ساتھ ساتھ میں ہفتہ وار اجتماع میں آپ شرکت کریں گے, مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آپ اپنے آپ ایک شیڈیول میں لے کے آ جائیے. یہ مانتے چلیے کہ میرے لیے اللہ نے اصول بنا دیا ہے, اسی اصول کے مطابق مجھے چلنا ہے, میں اسی اصول کا پابند ہوں, میں کوئی ایسا سرکش بندہ نہیں ہوں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے آپ کے ان اصول کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ کی جتنے بھی اولیاء کرام آئے اسی لیے آئے, اسی لیے تو آئے ہم اور آپ کو راہ راستہ پر لے کے آ جائے. تو دامن غوث آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے, اور اسی سلسلے کے بزرگان دین دنیا بھر کے اندر موجود ہے. اور جس سلسلے کو اللہ نے جو قوت بخشی ہے, اور اس سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضور امیر اہل سنت ہم سے منسلک ہو جائیں. اور بھی جو سلسلاسل ہیں, خانواد برکاتیہ ہیں, مالہ شریف ہے, نصید اعلیٰ سے وہاں سے ان کو نسبت حاصل ہے, بریلی شریف ہمارے سامنے موجود ہے. ان خانقاہوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے, انشاءاللہ اسی میں ہمارے نجات ہے. آخری میں ایک شعر پڑھ کر کے دعا کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت دے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. میرے ساتھ دعا کر لیں آپ حضرات. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. وقت ہو چلا, اتنی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک قادری سلسلے ہی میں رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ ہو, اور قبر حشر کے معاملات بھی ہم سب کے حضور وصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے تلے ہی اللہ تعالیٰ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.